بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدیہ باستیو کا۔ میں آج اپنے جو نوجوان وکلاء ہیں، جو میرے ینگلرس بہنیں اور بھائی ہیں، ان کے لیے ایک بہت اچھا ٹاپک لے کر آیا ہوں کہ آپ نے پری ریسٹ بیل، جو درخواست ضمانت قبل از گرفتاری، اور پوسٹ ریسٹ بیل جسے ہم درخواست ضمانت بعد از گرفتاری کہتے ہیں، اس میں آپ نے آن بہاف آف اکیوزڈ آپ نے آرگومنٹ کیسے کرنے ہیں، اور آن بہاف آف پروسیکیوشن کمپلیننٹ آپ نے اس میں آرگومنٹ کیسے کرنے ہیں۔ دونوں اطراف سے آپ نے بحث کیسے کرنی ہے، کیس کو تیار کیسے کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے، میرے بہت ہی اچھے دوست سینئر ہیں، ننکانہ صاحب کے ایک معروف قانوندان ہیں رانا جاوید اقبال، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، آئیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سعدی بھائی، کیسے ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ سر پہلا کویسچن کہ جو نوجوان وکلاء ہیں وہ جو درخواست ضمانت قبل از گرفتاری ہوتی ہے اس میں اپنا بریف کیسے تیار کریں، کیونکہ اس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ لے کر آگے چلتے ہیں پھر۔ بہت شکریہ۔ اس میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں گا کہ ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ پری ریسٹ بیل جو ہوتی ہے، ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ کمپلیننٹ سائٹ ٹھیک ہے اور ایکیوز سائٹ، بالکل دونوں سائڈ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو میرے چھوٹے بھائی، میرے بردر کمپلیننٹ سائٹ سے پیش ہوتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی جو اکیوز سائٹ سے پیش ہوتے ہیں پری ریسٹ بیل میں، بالکل ان کو کیسے کیس تیار ان کو کرنا ہے، کیسے بریف تیار کرنا چاہیے۔ تو ایک میں آپ کو اکثر مجھ سے سوالات ہوتے ہیں۔ میرے بہت ہی پچھلے دنوں ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، مجھ سے پوچھا کہ ایک اس طرح بیل میرے پاس آئی ہے، پری ریسٹ بیل۔ ٹھیک ہے، تو پری ریسٹ بیل میری ہائی کورٹ تک خارج ہو گئی ہے، میرے جو کلائنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرے کلائنٹ اور جو کمپلیننٹ آف دا کیس ہے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان کمپرومائز ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب میں کیا دوبارہ ٹرائل کورٹ نیچے سیشن کورٹ میں، پہلے میں آپ کو آپ کے ذریعے دوستوں کہ یہ جو پری ریسٹ بیل ہوتی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، اس کی پہلی جو کورٹ آف ہیئرنگ کورٹ ہے وہ سیشن کورٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں سیشن کورٹ میں، یہ میرے لیے ایک فریش گراؤنڈ آ گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جیسا کہ پری ویلنگ پریکٹس بھی یہاں پہ ہے، وہ سارے سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کا کمپرومائز آ جاتا ہے تو ہم اس کو نئی گراؤنڈ لے کے دوبارہ سیشن کورٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں، اور یہ جو علم ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ امانت ہے سر، یہ صدقہ جاریہ اس کو پھیلانا چاہیے۔ بے شک۔ اس میں لا کلیئرلی اسپیکس آؤٹ کرتا ہے کہ پری ریسٹ بیل میں کوئی فریش گراؤنڈ نہیں ہوتی۔ اچھا۔ پری ریسٹ بیل جب آپ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی آل دا گراؤنڈز آر اویلیبل ٹو یو، اس میں فریش گراؤنڈ ہوتی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ بھی اس میں فریش گراؤنڈ نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ بالکل ایک پوائنٹ آف لا ہے، پری ریسٹ بیل میں کوئی فریش گراؤنڈ نہیں ہوتی، کیونکہ جو پری ریسٹ بیل ہے، دیکھیں اس میں ہم میرٹس آف دا کیس نہیں ڈسکس کرتے، بالکل صحیح، ہینیسنیس آف دا آفینس نہیں ڈسکس کرتے، ہم نہیں جائیں گے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے 3 اصل میں گراؤنڈز ہوتی ہیں، جو کہ اپیکس کورٹس آف پاکستان ہے، چین آف ججمنٹس ہیں، انہوں نے ان کو کہنے کے مائل سٹون بنایا جو انٹیکٹ ہے، اسٹل انٹیکٹ ان دا فیلڈ ہے۔ پہلے یہ ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ الٹیریئر موٹو ہے، کہ مجھے میرے خلاف یہ جو کیس کیا ہے پروسیکیوشن نے، کمپلیننٹ نے، وہ الٹیریئر موٹو کی بیسس پہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ میلافائڈی ہے، ویدر آن دا پارٹ آف کمپلیننٹ اور آن دا پارٹ آف پولیس، جو لوکل پولیس ہے۔ تھرڈ ون جو ہے، آپ نے یہ ثابت کرنا کہ مجھے انجسٹیفائڈ ہریس کر کے مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے میرے جو اریسٹ ہے، کیونکہ اس سے میری لبرٹی ہے، جو مجھے کانسٹیٹیوشنل ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ انفرنج ہوگا۔ یہ گراؤنڈز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی بھی جو پری ریسٹ بیل ہوتی ہے، اس کیس کے میرٹس کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے، اور جو میرے چھوٹے ایک ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے، اس میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہوں گا کہ جو ہو آر اپیئرنگ آن بہاف آف اکیوز سائڈ، کہ ان کو ان 3 پوائنٹس میں بہت ساری ججمنٹس ان کو مل جائیں گی۔ 1-2 کا میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ سب سے جو اس میں مائل سٹون ججمنٹ ہے، وہ
سپریم کورٹ کی ہے PLT 1982 SC سپریم کورٹ پیج 83 ہے. اس میں یہ بڑے ان ڈیٹیل اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ گراؤنڈز ہیں پری ریسٹ بیل کی. اور ابھی تک ٹل ناؤ 2020 یہ جو منتھ چل رہا ہے ابھی تک بھی پچھلے مہینے بھی سپریم کورٹ نے اس کو ہیلڈ کیا کہ یہی گراؤنڈ ہے. اور جو بھی میرا دوست پری ریسٹ بیل میں پیش ہوگا بیفور دا کورٹ, اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ 3 پوائنٹس جو ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے وہ جتنا بھی مٹیریل حاصل کر سکتا ہے, جو بھی ڈاکومنٹس ہیں جو ثابت کریں کہ اس میں الٹیریئر موٹیو ہے, اس میں ویلافائڈی ہے, ویدر پولیس کی ہے یا کمپلیننٹ کی ہے یا انجسٹیفائڈ ہریسمنٹ ہے اور اس کو اپریہینشن آف اریسٹ ہے. اگر اس کو یہ بیل نہ دی گئی تو اس کے جو رائٹس ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, وہ انفرنج ہوں گے. تو جو اکیوز سائڈ سے میرے بھائی پیش ہوں گے انہوں نے یہ صرف گراؤنڈس کو ثابت کرنا ہے. اب دوسری سائڈ پہ ڈیفینیٹلی جو کمپلیننٹ سائڈ پہ آئے گا میرا چھوٹا بھائی, اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نہ الٹیریئر موٹیو ہے اس میں, نہ اس میں میلافائڈی ہے, اور نہ ہی اس میں انجسٹیفائڈ ہریسمنٹ ہے. اس نے ان تینوں جو گراؤنڈز ہیں ان کو ریبٹ کرنا ہے, نگیٹ کرنا. اور سب سے زیادہ اسرشن جو اس نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو ریلیف ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے اور اس کو نہیں دیا جا یہ اس کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ تینوں جو ایلیمنٹس ہیں یہ موجود ہی نہیں ہے, ابسینٹ ہے. اور یہ کیس اس کے خلاف ہے, اس سے ریکوری ہونی ہے, اس سے کیونکہ ریکوری جو ہے یہ ایکسپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے. کوئی بھی offense میڈ آؤٹ ہوتا ہے, کوئی بھی کمٹ کرتا ہے اکیوز پرسن, تو اس ڈیفینیٹلی جب تک اس سے ریکوری نہیں کہ ایک تو نگیشن ہوگی. یہ تینوں پہلے جو میں نے پوائنٹس بتائے کہ نہ الٹیریئر موٹیو ہے, نہ اس میں انجسٹیفائڈ ہریسمنٹ ہے, نہ میلافائڈی آن دا پارٹ آف کمپلیننٹ اینڈ پولیس ہے. اس کے بعد ریکوری جو ہے کہ اگر کوئی آفینس ایسا اکیوز نے جو پٹیشنر ہے جو کورٹ میں آیا ہے وہ کلیم کر رہا ہے ایکسٹرا آرڈنری ریلیف فرام دا کورٹ, تو کمپلیننٹ سائڈ نے یہ بتانا ہے کہ اس سے یہ ریکوری ہونی ہے. یہ تو آپ نے بہت فروٹفل ڈسکشن کی آن پری ریسٹ بیل جو درخواست ضمانت قبل از گرفتاری ہے. اب تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں پوسٹ ریسٹ بیل جو درخواست ضمانت بعد از گرفتاری ہوتی ہے, اس میں ہم نے کون سی گراؤنڈز کو اکیوز سائڈ سے کیا کیس کو پریزنٹ کرنا اور کمپلیننٹ سائڈ سے کیس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے. بہت شکریہ. وہ میرے دوست بھائی جو ینگسٹر ہیں جو ابھی اپنی انیشیل لائف میں اس پروفیشن میں آئے ہیں, ان کے لیے میری 2-3 باتیں ہیں جو انہیں گائیڈ کریں گی, ان کے لیے فروٹفل ہوں گی انشاءاللہ تعالی. پہلی بات تو یہ کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو پوسٹ ریسٹ بیل ہے وہ ایک ہی سیکشن جو ہے وہی الاؤڈ کروانے میں ان کی مدد کرتا ہے, وہ 497 سب کلاس 2 ہے. اس کی سب کلاس 2 ہے وہ اس میں ڈسکس کرتا ہے پروہیبٹڈ کلاس سے مراد بہت عمر قید یا ایسے اوفینسز جن کی سزا 10 سال یا 10 سے زیادہ ہو, ان کو ہم پروہیبٹڈ کلاس کہتے ہیں. اگر وہ ان میں فال کرتے ہیں تو لا ہمارا کہتا ہے کہ ان جو اوفینڈر ہیں ان کو بیل نہیں دی جا سکتی ایکسیپٹ ایک یہ ہے کہ 497 سب کلاس 2 کہتی ہے کہ اگر ان کا کیس جو ہے وہ فردر انکوائری کا ہے, کہ اگر ان کے کیس میں کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے. فردر انکوائری ہے کہ جو کیس پروسیکیوشن نے بنایا ہے اس میں ڈاؤٹس ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ ٹروتھفلنس پہ مبنی نہیں ہے, بیس نہیں کر رہا. تو جو میرے دوست اس میں اکیوز سائڈ سے پٹیشنر سائڈ سے جو بیل فائل کریں گے وہ آئیں گے, تو انہوں نے صرف ایک ہی پوائنٹ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ان کا کلائنٹ ہے, جو پٹیشنر ہے, جو اکیوزڈ ہے, اس کا جو کیس ہے وہ فردر انکوائری میں فال کرتا ہے. اس کے لیے وہ میکسیمم جو ڈاکومنٹس ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوں, جو ثابت کریں کہ یہ جی پچھلے پریویسلی ان کی یہ معاملات ہیں, دشمنی رہی ہے, یہ جو موجودہ کیس ہے یہ پچھلا انہوں نے جو کمپلیننٹ ہے اس کے خلاف اکیوز سائڈ نے کو کیس کیا تھا
کوئی ایف آئی آر درج کروائی تھی ٹھیک ہے، تو جو ثابت کرتی ہے کہ یہ کاؤنٹر ہے اس کا، کاؤنٹر بلاسٹ ہے، تو یہ چیزیں مین جو ہے یہ ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ثابت کرنا ہے بیفور دا کورٹ. اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ جو میرے بھائی کمپلیننٹ سائڈ سے آئیں گے، انہوں نے سب سے پہلے جو گراؤنڈز اس میں بتانی ہوتی ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ایف آئی آر ہے وہ پرومپٹ ہے، اگر ڈیلے ہے تو اس کی جو ڈیلے ہوا ہے اس کی ریزن ویل ایکسپلین کرنی ہے بیفور دا کورٹ. سیکنڈلی جو سیکنڈ سٹیپ انہوں نے لینا وہ یہ لینا ہے کہ اگر دوسری سائڈ سے اکیوز سائڈ سے کوئی ایسی بات کی گئی ہے جس میں ڈیپ اپریسیشن کا کوئی ایلیمنٹ ہے تو وہ اس میں ڈسکس کریں کہ جناب یہ ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے. یہ جتنی چیزیں میرا لرنڈ فرینڈ بتا رہا ہے آن دا بہاف آف اکیوز پٹیشنر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس سٹیج پہ ڈسکس نہیں ہوں گی، یہ ڈیپ اپریسیشن کی باتیں ہیں، یہ بیفور دا ٹرائل کورٹ باتیں ڈسکس ہوں گی جب ایٹ دا ٹائم آف ریکارڈنگ ایویڈنس. ہاں ہم اس کو بیل میں ڈسکس نہیں کر سکتے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اکیوز پٹیشنر سائڈ سے انہوں نے پیش کی ہیں ان کو ریبٹ کرنے کے لیے اس کا کیس بہترین ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کرنا ہے آرگومنٹ یہ کرنا ہے. اور میں ایک اور بات جو دونوں سائڈس کے لیے ہے، کمپلیننٹ سائڈ اور اکیوز سائڈ، ان کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایف آئی آر کو بار بار پڑھیں بیفور پریپیئرنگ دا کیس. ایف آئی آر کو بار بار پڑھیں. ایف آئی آر میں آپ کو بہت سے جو کہنے پوائنٹس ہیں وہ مل جائیں گے. تو جو ایک بات رہ گئی تھی جو اکیوز سائڈ سے، اکیوز سائڈ نے یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ دیکھیں جی جو ایف آئی آر ہے وہ ڈیلیڈ ایف آئی آر ہے، بیلیٹڈ اسٹیٹ پہ ہوئی ہے، اور یہ آفٹر کنسلٹیشن ڈسکشن یہ ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ کیس جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے فردر انکوائری کا. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں مین جو میرے بھائیوں نے. سر لاسٹ پر یعنی کہ یہ جو تین جو جرنلس ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، ان سے ہمیں رہنمائی لیٹسٹ آپ کو جو لا ہے وہ آپ کی گرپ میں، کیونکہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو جس پوائنٹ کا سپریم کورٹ نے چلیں اگر کل فیصلہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہوگا، اور آپ کے جو مخالف وکیل ہے یا آپ کے جو دوسری سائڈ پر ہے اگر اس کو نہیں پتہ، وہ چاہے آپ سے سینئر ہے بٹ آپ کو پتہ ہے، آپ اپڈیٹڈ ہوں گے. اور دیکھیں نا آپ 2021 میں آپ نے پریکٹس شروع کی. تھینک یو سر، موسٹ تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. دنیا کی کوئی بننے سے میں کہتا ہوں سارے